نیشنل بھی ہوں اور میرے پاس برٹش آئی ڈی بھی ہے. 4 آئی ڈی ہولڈر ہونے کے باوجود میں نہیں کہہ سکتا کہ جب قبر کی منزل آئے گی اور نکیرین بارڈر پر بیٹھ کر مجھ سے سوال کریں گے من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو نہ مجھے نارویجن آئی ڈی بچائے گی، نہ مجھے پاکستانی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بچائے گا، نہ مجھے برٹش ریڈ کلر کا پاسپورٹ بچائے گا. اگر بچائے گا تو یہ آئی ڈی بچائے گی محمد الرسول اللہ. کرنا چاہ رہا ہوں. میں تقریباً 5600 میل کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں لندن سے، اور تقریباً 9.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی اور 9 گھنٹے کا ڈفرنس ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لہٰذا مجھے انتظامیہ نے پابند کیا ہے کہ 5:30 بجے ہمارے ادا کرنی تھی. تو میری گزارش ہوگی کہ اب آپ میری بات سنتے رہیے تاکہ نعروں میں وقت نہ لگے اور بات آپ تک پہنچ جائے. اگر نعرہ لگانا ہے تو ایک نعرہ میں لگوا دیتا ہوں، اس میں آپ سارا گوشت نکال لیں، اور میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ نعرہ لگتا کیسے ہے. ٹھیک؟ نعرہ جب آپ لگائیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے. جب نعرہ تکبیر، یہ بس آخری نعرہ ہوگا آج کے پروگرام کا، پھر میری گفتگو آپ جانے دیجیے تاکہ وہ مکمل ہو جائے. وقت پڑا ہے، موضوع میرے پاس طویل تھا، میں چاہتا ہوں کہ بات مکمل ہو جائے. تو جب نعرہ تکبیر لگائیں تو دایاں ہاتھ بلند کریں تاکہ پتہ لگے کہ توحید کا ماننے والا کون ہے، اور جب نعرہ رسالت لگائیں تو دونوں ہاتھ بلند کریں تاکہ پتہ چلے کہ ایک ہاتھ میں ہمارے توحید کا پرچم ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے. جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. تو اب میں نعرہ لگاتا ہوں اور دیکھنا چاہوں گا کہ آپ کس طرح سے ہاتھ بلند کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں کے جھنڈے بنا دیں. رب لم یزل نے آقا علیہ السلام کی آمد پر 3 جھنڈے رکھوا دیے تھے. مشرق میں جھنڈا گڑا، مغرب میں جھنڈا گڑا، بیت اللہ پر جھنڈا گاڑا گیا. آپ اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا دیجئے تاکہ رب لم یزل کی سنت بھی ادا ہو اور ساؤتھ کوریا میں رہنے والی حضور علیہ السلام کی امت اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نذرانہ پیش کرے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے میلاد النبی کا یہ تحفہ ہم سے آپ قبول فرمائیے. تو آپ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، خبر دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. جزاک اللہ خیر. اب نعرے کا معاملہ ختم کر دیجئے. اب بات سنیے. بات کو میں شروع کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کی سنت کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق خلیفہ ہارون رشید سے خلیفہ ہارون رشید اپنی بیگم زبیدہ خاتون کے ساتھ واک پر نکلا. دریا کے کنارے چلتے جا رہے تھے. چلتے چلتے سامنے نگاہ پڑی تو خلیفہ ہارون رشید کا کزن حضرت بہلول مجذوب زمین پر بیٹھا مٹی کے گھر بنا رہا تھا. ہارون رشید اپنے کام میں مصروف تھا.
لیبر لوگوں کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ملنگ تھلنگ لوگوں سے. اس نے سوچا یہ اللہ لوگ آدمی ہے، اس پہ کیا دل لگایا جائے. لیکن جو ہماری بہنیں ہیں ان کی توجہ ہوتی ہے کہ کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کے ذریعے سے بات بن جائے. تو زبیدہ خاتون نے پوچھا بھائی بہلول یہ کیا کر رہے ہیں؟ نظر اسے بھی آ رہا ہے کہ مٹی کے گھر بن رہے ہیں، لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ زبان کھولتے ہیں تو زبان دیکھنے میں ان کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے. حضرت بہلول مقصود نے زبان کھولی اور زبان کھول کے کہا کہ بی بی جنت کے گھر بنا رہا ہوں، دیکھنے میں گھر مٹی کا ہے. حضرت بہلول کی زبان سے نکلا کہ یہ جنت کا گھر ہے. ہارون رشید خاموشی سے یہ گفتگو سن رہا ہے. زبیدہ خاتون نے کہا بھائی بہلول یہ جنت کے گھر دیکھنے کے لیے ہے یا صرف تعمیر ہو رہی ہے؟ اس پر بہلول نے کہا ہاں یہ گھر بیچنے کے لیے ہے، خریدنا ہو تو یہ بالکل سستا مل جائے گا. زبیدہ خاتون نے کہا کہ یہ گھر کتنے کا ہے؟ اس نے کہا صرف 10 دینار کا. آپ کے 1000 دون ہو گئے، 1000 دون. زبیدہ خاتون نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10 دینار اس کے ہاتھ میں دیے اور کہا 1 روپے دے دو. دریا بہ رہا تھا، بہلول نے 10 کا نوٹ پکڑا، وہ دریا میں پھینک دیا اور زبیدہ خاتون سے کہنے لگا کہ تجھے جنت میں گھر دے دیا. اس کو ہاتھ مارا اور اسے توڑ دیا. بس گفتگو ختم ہوئی، آگے بڑھے. ہارون رشید نے کہا عورتیں ہوتی پاگل ہوتی، عورتوں سے معذرت کے ساتھ عورتیں پاگل ہوتی ہیں. دیکھا یہ 10 روپے، یہ 10 دینار کسی اچھے آدمی کو دیتی، غریب کو دیتی تو 2 وقت کا کھانا کھا لیتا. مٹی کا گھر تھا، اس نے پانی میں 10 دینار پھینک دیے، کرنسی بھی ضائع کر دی. اور مٹی کے گھر سے جنت میں کوئی گھر ملتے ہیں؟ زبیدہ خاتون نے کہا آپ اپنی گفتگو بند رکھے، میں نے جو سودا کیا ہے وہ میرا رب جانتا ہے، وہ جانے اور میں جانوں. آپ کو اس میں انٹرپٹ کرنے کی اجازت نہیں. رات آ گئی، ہارون اپنے بیٹھ پر چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ دن کا منظر، وہ بہلول کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کہ یہ جنت میں تجھے گھر دے دیا، ہارون رشید کو دکھایا جا رہا ہے. ہارون رشید واک کرتے ہوئے جنت کی طرف پہنچا تو ایک جگہ لکھا تھا پیلس آف زبیدہ، زبیدہ کا محل. ہارون نے کہا میری بیوی کا محل. آگے بڑھنے نے کہا، سنتری جو کھڑا تھا اس نے کہا ویزا شو کر، اللیگل نہیں رہ سکتا، ویزا دکھا. اللیگل نو انٹری، ویزا دکھا. دیکھا میری بیوی کا ہے، کہا وہ دنیا میں ہے، یہاں نہیں. یہاں تو وہی جائے گا جس کا نام لکھا ہوا ہے. ہارون بڑا پریشان ہوا کہ اسے واپس کر دیا گیا. بڑا حسین محل تھا، موتیوں سے جڑا ہوا محل تھا. اور زبیدہ خاتون وہ خاتون ہے جس کے نام پر آج نہر سویت ہے، جس سے زمانہ سیراب ہوتا ہے. ہارون رشید اٹھ بیٹھا اور اٹھتے ہی فوراً دوڑا زبیدہ کی طرف اور کہنے لگا اٹھو، صبح ہو چکی ہے، سیر پر چلے. نماز کی ادائیگی کے بعد جب سیر پر چلے تو دیکھا بہلول اسی جگہ بیٹھا مٹی کے گھر بنا رہا ہے. اب وہ جو ہارون کل آبجیکشن کر رہا تھا، جس کی زبان اعتراض پر کھلتی تھی، جس نے بہلول سے کوئی بات نہ کی تھی، بڑھ کے پوچھتا ہے، بڑھ کے پوچھتا ہے بھائی بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ نظر نہیں آتا کہ مٹی کے گھر بناتا ہے؟ بہلول نے کہا جنت میں گھر بناتا ہوں.